السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعرات ہے، سوال جواب کی نشست ہے اور 8 اپریل 2021 ہے۔ چونکہ رمضان کی آمد ہے، لہذا آج کے سوال جواب کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، کچھ گروپ میں بتا دیا گیا تھا کہ سوال کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ عام ہوگا اور دوسرا حصہ جو ہوگا وہ رمضان سے متعلق ہوگا۔ لہذا جو رمضان سے متعلق سوالات آئے ہیں ہم ان کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو ہمارے جوابات صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، کوئی عورت اگر پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، یا کوئی عورت دودھ پلانے والی ہے، یا کوئی شخص بیمار ہے اور ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، تو ان کا فدیہ کتنا دینا ہے اور دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت غلط مسئلہ لوگوں کو معلوم ہے۔ حاملہ عورت ہو یا بیمار آدمی ہو یا مسافر ہو یا دودھ پلانے والی عورت، اگر ان وجہ سے روزہ چھوٹا ہے تو جب بھی ان کو سفر ختم ہوگا فدیہ نہیں دینا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ دودھ پلا رہی ہے، جب دودھ چھوٹ جائے گا تو ان کو روزہ رکھنا ہے۔ پریگننسی جب ڈیلیور ہو جائے گی تو روزہ رکھنا ہے۔ فدیہ اسی شکل میں ہوتا ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ اب ہم روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بوڑھا آدمی ہے، اب بوڑھا آدمی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اگلے رمضان میں یہ جوان ہو جائے گا، لہذا بوڑھے آدمی نے اگر بڑھاپے کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تو اس کا فدیہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بقیہ کسی کا فدیہ نہیں ہے، روزہ ہی رکھنا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ سحری کہتے ہیں لوگ آخری وقت میں کھایا جائے، تو سحری ایکچوئل مولانا صاحب بتائیے کب مستحب ہے؟ اچھا سوال ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، سحری کے وقت کو سورج ڈوبنے اور صبح صادق کے درمیان میں دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، 6 بجے سورج ڈوبتا ہے اور 6 بجے سورج نکلتا ہے، 5 بجے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، یا سمجھ جاؤ 7 بجے سورج نکلتا ہے اور 6 بجے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے۔ 12 کو اگر آپ 6 حصے میں تقسیم کریں تو دو گھنٹے کے لحاظ سے 6 حصے ہوئے، آخری کا جو 2 گھنٹہ ہے وہ اس میں سحری کھانا مستحب ہے۔ بات میں سمجھا پایا؟ پوری رات کو 6 حصے میں ڈیوائڈ کیا جائے، جتنے گھنٹے کی رات ہو، اور اس میں سے جو ڈیوائڈ کرنے کے بعد ایک پورشن آئے گا، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، وہ آدھا گھنٹہ جو آخری کا گھنٹہ ہوگا اسی میں سحری کرنا مستحب ہے۔ پوچھا گیا ہے ہمارے یہاں سحری کے وقت مسجد میں گھنٹہ مارتے ہیں اور 10 بجاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ پھر اگر اس سے دوسروں کو ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہمارے محلے میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور ہمارے یہاں رمضان میں لوگ اپنے مائک کو آن کر دیتے ہیں، اور آج کل جو ہے وہ موبائل کے ذریعے اس میں نعت لگا دی جاتی ہے، آدمی بھی موجود نہیں رہتا ہے، اور 2 بجے رات سے لے کر کے جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے تب تک وہ مائک چلتا رہتا ہے۔ ایسا اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ سحری میں اٹھ جائیں، یہ ایک دم غلط ہے۔ تمہاری ہی وجہ سے اب جلد قانون آنے والا ہے کہ مسجد میں مائک کا استعمال نہیں ہوگا۔ انسان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، مسلمان نے انسان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں کچھ بوڑھے ہوں گے جن کو اٹھنا نہیں ہے، کچھ عورتیں ناپاک ہوں گی جن کو اٹھنا نہیں ہے، کچھ غیر مسلم ہے جن کو سحری کھانی نہیں ہے۔ آپ نے 2 بجے سے سب کو جو جگایا ہے، یہ مہینے بھر آپ نے اس مہینے کا نام رحمت رکھا ہے، وہ ان سب کے لیے رحمت بن گئی، تم کو ڈیلی گالیاں دیتا ہے، تو تمہاری جتنی عبادت ہے نا اس عبادت پر گالیاں بھاری ہو جائیں گی، ایسا قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کیا روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں؟ ایک دم لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹوتھ برش کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں بعض لوگوں نے پہلے جو ہے وہ مکروہ کا فتویٰ دیا تھا، لیکن میری سمجھ سے کہ اس میں اگر اس کا جو مینتھول ہوتا ہے اگر وہ پاور کم ہو تو پھر ایسی شکل میں کوئی مکروہ بھی نہیں ہے، ٹوتھ پیسٹ اور برش بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر صرف برش کیا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے عطر لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں۔ بخور کا دھواں سونگھ سکتے ہیں؟ بخور جو جلاتے ہیں خوشبو کے لیے، اگر یہ محسوس ہو جائے کہ دھواں ہمارے حلق میں جانے کے چانسز ہیں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بخور کہیں جل رہا ہے، خوشبو کہیں آ رہی ہے، ناک میں خوشبو آ رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھا گیا ناک یا کان میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ناک اور کان میں دوا نہیں ڈال سکتے ہیں۔
میں اس مسئلے میں کافی دن سے پریشان ہوں کہ کان کے بارے میں نے بہت، کیونکہ میں کان کا مریض ہوں لہٰذا میں بہت ڈاکٹر سے ملا ہوں کان کے بارے میں. کان کے بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جن کے پردے میں سوراخ نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اگر ڈالی جاتی ہے تو اندر نہیں جاتی ہے. لیکن فتویٰ پرانا یہی ہے کہ کان میں دوا نہیں ڈال سکتے ہیں، ناک میں دوا نہیں ڈال سکتے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، حالانکہ آنکھ میں دوا ڈالتے ہی فوراً آنکھ کا دوا کا اثر کہاں آتا ہے؟ حلق میں آتا ہے. یہ مسئلہ غور طلب ہے اور اس پر فقہا کو بیٹھ کر کے بات کرنی چاہیے. لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ ناک اور کان میں دوا نہیں ڈال سکتے اور آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں. واللہ اعلم. پوچھا گیا ہے شوگر کے مریض کو روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ شوگر کا مریض پہلے دن سے نہ طے کر لے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، پہلے ٹرائی مارے. ٹرائی مارنے میں اگر اس کو لگتا ہے، جیسے میں خود شوگر کا مریض ہوں، میں پچھلے 5 سال سے شوگر کا مریض ہوں، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں اللہ کے فضل سے. میں شوگر کا مریض ہوں، اس کے باوجود روزہ رکھتا ہوں اور کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے. ویسے ہر تقریر کے بعد پانی پینا پڑتا ہے، رمضان میں تقریر کرتے کوئی پانی نہیں پینا پڑتا ہے، نہ کچھ مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو پہلے سے یہ ارادہ نہ کریں کہ ہم شوگر کے پیشنٹ ہیں اور ہم دونوں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کے لیے کوشش کریں. کوشش کرنے میں مثال کے طور پر 5 گھنٹہ 6 گھنٹے کے بعد اب لگا کہ نہیں صاحب تو مشکل ہے، اب روزہ توڑنا ہی توڑ دیجیے، روزہ ختم ہو گئی بات. لیکن پہلے دن پہلے سے ہی طے کر لیں، ابھی روزہ شروع بھی نہیں ہوا ہے اور پہلے سے موڈ بنا لیا ہے کہ ہم شوگر کے مریض ہیں اور ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے. ایسا نہیں کریں. ہاں اگر آپ کو تجربہ ہو چکا ہے پچھلے رمضان میں تو ٹھیک ہے. پوچھا گیا اگر رمضان میں حالت سفر میں انتقال کر جائے تو اس سال میں روزہ نہیں رکھا تھا تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جو روزہ اس نے نہیں رکھا تھا اور سفر کی حالت میں تھا تو لہذا اس روزے کی اس کے اوپر نہ قضا لازم ہے اور نہ اس کے ذمہ فدیہ ہے. پوچھا گیا ہے کہ حالت صوم میں اپنے بچے کو دودھ پلا دے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ عورتوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے. دیکھیں روزے میں ایک بنیادی چیز ہے، کبھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. روزے میں چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دودھ نکلتا ہے، آدمی کو پیشاب نکلتا ہے، یہ نکلنے سے آنسو نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پوچھا گیا ایک شخص رمضان میں دن کے وقت میں اپنی زوجہ کے پاس بیٹھا تھا اور کمزوری کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا تو اس پر قضا ہے یا کفارہ ہے؟ ایسی صورت میں قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. پوچھا گیا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے حلق میں اتر کر پہنچ گئی یعنی کڑوا پن محسوس ہوتا ہے تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ جو ہے نہیں ٹوٹا. پوچھا گیا سحری کھا کر لیٹ گیا، اذان میں دیر تھی، آنکھ لگ گئی اور بندے کو احتلام ہو گیا جس کو نائٹ فال کہتے ہیں، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ صحیح ہو گیا. اگر کسی نے نفلی روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ بھی لازم ہے؟ نفلی روزہ سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ کسی دماغی مریض کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے کیا اس حال میں کہ اس کو روزے کا ہوش ہی نہ ہو؟ اگر بے ہوشی اور جنون کا یہ مرض پورے رمضان باقی رہا تو پھر ایسی شکل میں مریض کو روزے کا ہوش ہی نہ ہو تو اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں. کیا روزے کی حالت میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کرنا نہیں چاہیے، اگر کر لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. پوچھا گیا ہے کہ اگر روزے کی نیت 1 مہینے کی ایک ساتھ کر لے، روزہ داخل ہوتے کہ میں 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا تو کیا یہ نیت معتبر ہے؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے، روزانہ روزے کی نیت کرنی چاہیے. پوچھا گیا ہے کیا نیت زبان سے کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ یہ جو آپ لوگوں کو کیلنڈر میں چھپتا ہے بسوم غدن نویتو اور الگ الگ، یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے اور حدیث سے نیت ثابت نہیں ہے زبان سے. جب آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو سحری اس لیے نہیں کھائی جاتی کہ مجھے غزل پڑھنی ہے، سحری کھائی گئی ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. لہذا آپ کا یہ کام ہی خود کیا ہے؟ ارادہ ہے اور یہ مان لیا گیا. اگر سحری کھائی اور نیت نہیں کی، سحری کھائی اور نیت نہیں کی کہ تو کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب سحری کھائی تو کس لیے کھائی؟ تو نیت ہو گئی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے زبان سے ادا نہیں کیا ہے لہذا وہ جو ہے روزہ نہیں ہوگا. زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. پوچھا گیا اگر سحری نہیں کھائی تو نیت کب تک کر لینا ضروری ہے؟ پہلے میں پوچھا گیا تھا کہ سحری کھائی، اب کیا ہے نیند ہی نہیں کھلی، سحری ہی نہیں کھائی اور بندہ جو ہے جب اٹھا تو سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا. اب وہ کب تک وہ
نیت کر سکتا ہے. جو دن ہوتا ہے اگر آدھا دن سے پہلے بھی وہ نیت کر لے تو بعض لوگوں نے کہا کہ روزہ صحیح ہو جائے گا. صبح صادق 4 بجے ہے، غروب 6 بجے ہے، تو گویا 14 گھنٹہ ہوا تو 11 بجے تک وہ بندہ جو ہے کیا کر سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے. تو یہ سوالات رمضان کے بارے میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ برابر سلسلہ یہ جاری رہے گا اللہ نے چاہا تو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.